فرینڈز، آج کی ہماری اسٹوری کا عنوان ہے دا بلو فیری اینڈ دا وچ۔ پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک نیلے رنگ کی پری رہتی تھی۔ اس کے جادو سے ہر طرف خوشیاں اور رونق پھیلا کرتی تھیں۔ اس کا سب سے اچھا دوست سفید کبوتر تھا جس کا نام چاند تھا۔ نیلی پری اور کبوتر ہر طرف ایک ساتھ جاتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ لیکن اسی جنگل میں ایک خطرناک جادوگرنی بھی رہتی تھی جس کا نام کالا سایہ تھا۔ کالا سایہ نیلی پری اور چاند کی خوشیوں سے بہت جلتی تھی اور وہ ہمیشہ انہیں نقصان پہنچانے کے طریقے ڈھونڈا کرتی تھی۔ ایک دن چالاک جادوگرنی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی جادوئی شکتیوں سے ایک خوبصورت جھیل بنائی جو چمکدار اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس جادوگرنی نے جھیل پر ایسا جادو کیا تھا کہ جو بھی اس جھیل میں آئے گا اور جو بھی کسی بھی درخت یا پودے کو چھوئے گا تو وہ فوراً ہی جادوگرنی کے قبضے میں آ جائے گا۔ جادوگرنی نے جھیل کو ایسی جگہ رکھا جہاں نیلی پری اور چاند روزانہ گزرتے تھے۔ جب نیلی پری اور چاند وہاں سے گزرے، نیلی پری نے جھیل کو دیکھ کے چاند کو کہا، ہمیں یہاں پہ تھوڑی دیر رکنا چاہیے۔ چاند نے کہا، ہمیں یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، یہ جگہ عجیب سی لگ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے اور انہوں نے جھیل کو چھوا تو بچھ ان کے سامنے آ گئی اور جادوگرنی کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جادوگرنی نے اسے اپنی طاقت میں باندھ لیا اور وہ اسے اپنے محل میں لے گئی۔ چاند نے نیلی پری کو بچانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ جنگل کے پاس ہی ایک درخت کے پاس گیا جو بہت ہی پرانا تھا۔ یہ درخت اپنی عقل مندی کے لیے بہت ہی مشہور تھا۔ اس طاقتور درخت نے چاند کو کہا کہ تمہیں نیلی پری کے ساتھ اپنی دوستی اور پیار پر یقین رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی کہا کہ تمہیں جڑی بوٹی روشنی کا پھول ڈھونڈنا ہوگا جو صرف اس وقت ہی کھلتا ہے جو اپنی دوستی کے لیے جان تک دینے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ چاند نے روشنی کا پھول ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ پھول اسے ایک خطرناک پیڑ پر ملا۔ چاند نے بہت ہی عقل مندی سے اس پھول کو توڑا اور اپنی چونچ کے ساتھ اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد ہی وہ جادوگرنی کے پاس چل پڑا۔ جب چاند جادوگرنی کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر زور سے ہنسی۔ جادوگرنی بولی، تم ایک چھوٹے سے کبوتر ہو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن چاند نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے روشنی کا پھول نکالا اور جادوگرنی کے آگے کیا۔ جیسے ہی جادوگرنی نے اپنی آنکھیں پھول کی طرف کی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس کا سارا جادو ٹوٹ گیا۔ نیلی پری آزاد ہو گئی اور جادوگرنی اپنی طاقت کھو کر کہیں دور چلی گئی۔ نیلی پری اور چاند پھر سے خوشی خوشی اپنے جنگل میں لوٹ آئے اور ہمیشہ انہوں نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ نیلی پری اور جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے اور نیلی پری چاند کی ہر کہی بات مانتی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچی دوستی اور پیار میں بہت طاقت ہوتی ہے۔